نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الخامس والستون ایام الاسبوع، سبق نمبر 65 ہے اور یہ سبق ہے ایام الاسبوع، ہفتے کے ایام کے بارے میں۔ اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں اور ایام یوم کی جمع ہے، یعنی جسے ہم اردو میں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل بولتے ہیں، اس کو عربی میں کیسے استعمال کیا جائے گا۔ دیکھیں، فی الاسبوع 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہیں، وہی اور وہ السبت والاحد والاثنین والثلاثاء والاربعاء والخمیس والجمعہ۔ سبت ہفتے کو کہتے ہیں، وہی السبت ہفتہ ہے، والاحد اور اتوار ہے، والاثنین پیر ہے، والثلاثاء منگل ہے، والاربعاء بدھ ہے، والخمیس جمعہ، والجمعہ جمعہ، والخمیس جمعرات، والجمعہ جمعہ۔ یعنی آپ ان کو ایسے بولیں گے: یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ۔ آگے بتا رہے ہیں کہ نحن فی یوم السبت وغداً یوم الجمعہ، ہم ہفتے وغداً یوم الاحد، ہم ہفتے والے دن میں ہیں، یعنی جس دن میں ہم ہیں اس وقت وہ ہفتے کا دن ہے۔ وغداً یوم الاحد، کل اتوار کا دن ہے۔ وبعد غد یوم الاثنین، اور پرسوں پیر ہے، یعنی آنے والے جو پرسوں، آنے والے کل کو کہتے ہیں غد، اور آنے والے پرسوں کو کہتے ہیں بعد غد۔ امس کان یوم الجمعہ وقبل الامس کان یوم الخمیس، کل جمعے کا دن تھا اور گزشتہ پرسوں جمعرات کا دن تھا۔ کل کو کہتے ہیں امس، امسی، اور پرسوں، گزشتہ پرسوں کو کہتے ہیں قبل الامس۔ یوم الجمعہ افضل الایام وهو یوم مبارک، جمعے والا دن سب سے افضل دن ہے، یعنی دنوں میں سب سے افضل ہے۔ وهو یوم مبارک، وہ برکت والا دن ہے۔ یوم الجمعۃ اجازۃ فی المدرسۃ، جمعے والے دن مدرسے میں چھٹی ہیں۔ لا نذهب الی المدرسۃ یوم الجمعہ، ہم جمعے والے دن مدرسے نہیں جاتے۔ بل نغتسل ونلبس ثيابا جديدا او مغسولة ثم نذهب الى المسجد الجامع ونصلي۔ بل نغتسل، بلکہ غسل کرتے ہیں، ونلبس ثيابا جديدة، نیا کپڑا پہنتے ہیں، او مغسولة، یا دھلے ہوئے کپڑا۔ ثيابا کی صفت ہے، جديدة او مغسولة، یہ دونوں ایک دوسرے پر عطف ہے، یعنی ثيابا جديدة او ثيابا مغسولة، یا تو نئے کپڑے پہنتے ہیں یا دھلے ہوئے۔ مغسولہ دھلے ہوئے کو کہتے ہیں۔ ثم نذهب الى المسجد الجامع ونصلي الجمعة، پھر جامع مسجد جاتے ہیں اور جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ نے جو ہے وہ ہفتے کے ایام پڑھ لیے۔ اب آگے کچھ سوال ہیں۔ کم یوماً فی الاسبوع، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ فی الاسبوع 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ ما هو اليوم الاول، پہلا دن کون سا ہے؟ اليوم الاول الاحد، یعنی پہلا دن جو ہے اتوار ہے۔ فی ای یوم انت، آپ کون سے دن میں ہیں؟ انا فی یوم الاثنین، میں پیر میں ہوں۔ ای یوم غداً، کل کون سا دن ہے؟ غداً یوم الثلاثاء، کل منگل ہے۔ ای یوم کان امسی، گزشتہ کل کون سا دن تھا؟ کان امس یوم الاحد، کل اتوار کا دن تھا۔ ما هو افضل الایام، دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ الجمعۃ افضل الایام، جمعہ سب سے افضل دن ہے۔ یعنی جب آپ کسی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو اس کو صیغہ اس میں تفضیل کے صیغے پہ لاتے ہیں، اور آگے اس کی جیسے مثال کے طور پر افضل الایام، دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جو ہے وہ یوم الجمعہ، جمعے والا دن ہے۔ هل تذهب الى المدرسة یوم الجمعہ، کیا آپ جمعے والے دن مدرسہ جاتے ہیں؟ لا اذهب الى المدرسة یوم الجمعہ۔ این تذهب یوم الجمعہ، جمعے والے دن آپ کہاں جاتے ہیں؟ اذهب الى المسجد الجامع، جامع مسجد جاتا ہوں۔ هل تزور زملاءك،
کیا آپ اپنے دوستوں کی زیارت کرتے ہیں؟ زارہ یزورو کا معنی زیارت کرنا۔ نعم ازور زملائی، جی ہاں میں اپنے دوستوں کی زیارت کرتا ہوں۔ آگے ہے ترجم بالعربی، یا عربی میں ترجمہ کریں۔ ہفتے میں 6 دن تعلیم ہوتی ہے۔ تکون الدراست فی الاسبوع 6 ایام، تکون الدراست فی الاسبوع 6 ایام۔ مدارس عربی مدارس میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے اور اتوار کو تعلیم جاری رہتی ہے۔ یجری التعلیم فی المدارس العربیۃ یوم الجمعۃ وتکون العطلۃ یوم الاحد۔ ٹھیک ہے، یجری التعلیم فی المدارس الدینیۃ، بلکہ عربی مدارس میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے۔ تکون العطلۃ فی المدارس العربیۃ یوم الجمعۃ، اور اتوار کو چھٹی تعلیم جاری رہتی ہے۔ ویجری التعلیم یوم الاحد، آج سخت گرمی ہے۔ الیوم حر شدید، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تغیمت السماء، تغیمت السماء، میرے بھائی جمعرات کو کراچی پہنچے گا، نہیں آسمان، شاید آج بارش ہو جائے، شاید بارش ہو جائے۔ لعل السماء تمطر، لعل السماء تمطر، یا آپ یہ بولیں گے کہ لعل المطر ينزل، میرے بھائی جمعرات کو کراچی پہنچے گا۔ سيصل أخي إلى كراتشي يوم الخميس، میں پیر کو لاہور روانہ ہو جاؤں گا۔ اذهب إلى لاہور یوم الاثنین، جمعے کو ڈاک نہیں آتی۔ لا یأتی البرید یوم الجمعۃ، حاجیوں کا جہاز بدھ کو پہنچے گا۔ ستصل طائرۃ الحجاج یوم الاربعاء، ستصل طائرۃ الحجاج یوم الاربعاء۔ آگے ہے ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں۔ عربی عبارات ہیں، ان کی آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ جعل اللہ النہار للعمل، اللہ نے دن کو کام کے لیے بنایا۔ جعل یجعل، بنانا، مقرر کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنانا یا مطلقاً بنانا، پیدا کرنا۔ وجعل اللیل للراحہ، اور رات کو آرام کے لیے بنایا۔ یوجد عباد صالحون یصلون باللیل ویصومون بالنہار، اللہ کے نیک بندے پائے جاتے ہیں جو راتوں کو نماز پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ یوجد، وجد یجد، اس کا معنی ہے پانا۔ یوجد مضارع مجہول، پائے جاتے ہیں۔ عباد صالحون، نیک بندے، یصلون باللیل ویصومون بالنہار، یصلون نماز پڑھتے ہیں، باللیل رات کو، ویصومون روزہ رکھتے ہیں، بالنہار دن میں۔ العمال یشتغلون باللیل والنہار، عمال عامل کی جمع ہے، مزدور کو کہتے ہیں۔ مزدور مصروف ہوتے ہیں رات دن۔ وبالصیف والشتاء، موسم سرما میں، موسم گرما میں۔ صیف موسم سرما کو کہتے ہیں، شتاء موسم سرما کو کہتے ہیں، سردی کے موسم۔ وبالحر والبرد، یعنی سردی اور گرمی میں، یعنی مزدور رات دن، موسم سرما ہو گرما ہو، گرمی ہو سردی ہو، مصروف رہتے ہیں۔ القطار یجری لیلا ونہارا، ٹرین رات دن چلتی ہیں۔ وینقل الرکاب من بلد الی بلد، اور سواروں کو ایک شہر سے دوسرا شہر منتقل کرتی ہے۔ تو یہ تھا ایام الاسبوع کا سبق، کہ اس سبق میں آپ نے ہفتے کے ایام کے بارے میں پڑھیں کہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں اور ان کو پھر کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔